جی 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 خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ مشکل حالات میں الیکشن ہوئے ہیں جو آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے 25 میں سے میرا خیال ہے طارق فضل صاحب اس کو ہینڈل بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ابھی مطالبہ بھی آپ اس میں سے 36 یا 34 مان لیے گئے تھے، پھر بھی وہ جیت پر آئے۔ ان کے دو بنیادی مطالبات کی جو ریاست کے حوالے سے مہاجرین کی نشستیں کو خاتمہ، ایک ایم ایل اے کے اوتھ کے حوالے سے۔ تو اب اگر حکومت قائم ہوتی ہے آزاد کشمیر کے اندر جو اس کو کیا آپ ایجنڈا دیں گے کہ پہلے ان کے ساتھ معاملات کو کس طرح کول ڈاؤن کرنا ہے اور اس پورے میں کس طرح قومی ڈھانچہ ہے واپس لانا ہے، اور پھر جو تعمیر ترقی کا نواز شریف صاحب نے ایجنڈا دیا ہے ہمیشہ وہ تعمیر ترقی کا ایجنڈا لے کے چلتے ہیں، اور آپ کی اور خاص طور سے امیر صاحب کی اور آپ کی جو تاریخ کی ہے، طارق فضل صاحب کی تاریخ کی ہے، مسئلہ جاوید احمد صاحب کی تاریخ کی الیکشن کی سنائی ہے آپ کے خلاف، تو اب آپ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو جو بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہونے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے؟ نئے صوبوں کی جو بات ہے اس کا جواب تو میں اس پریس کانفرنس میں نہیں، وہ کسی دوسری جگہ پہ میں دوں گا۔ وہ پاکستان سے متعلق بات ہے۔ جو آپ نے بات آزاد کشمیر سے متعلق کی ہے تو وہ میں جو ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایوان، جو لیجسلیٹو اسمبلی جس کا انتخاب آزاد کشمیر کے عوام نے کیا ہے، اور ایوریج جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 56% ہے، اور بعض حلقوں میں تو وہ 60% اور 65%۔ اس اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں نے باہر نکل کے جو اپنا مینڈیٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کے اوپر ایک فری اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو لیجسلیٹو اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے، اسے کوئی ہم جو ہے وہ لاہے عمل دینے والے نہیں ہیں، نہ یہ ہماری اتھارٹی ہے، نہ ہماری یہ پوزیشن ہے۔ ہم ان کے مددگار ہو سکتے ہیں، ہم ان کو اپنی سمجھ کے مطابق جہاں وہ چاہیں ان کو جو ہے وہ مشاورت دے سکتے ہیں، ایڈوائز دے سکتے ہیں، لیکن لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ایک سوورن ادارہ ہے۔ وہ اس معاملے میں جو چاہیں آئین امینڈ کریں، قانون امینڈ کریں، ان لوگوں کے ساتھ بات کریں، اس کے متعلق جو وہ مناسب سمجھے فیصلہ کریں، اور یہی ہماری سوچ تھی کہ آزاد کشمیر کے ان حالات کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ فری اور فیئر الیکشن ہے۔ اس الیکشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ جو ایکشن کمیٹی والے چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہو سکتا تھا کہ جو انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوتے۔ اب یہ اسمبلی مارز وجود میں آ گئی ہے، اسمبلی ایک سوورن ادارہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی وہ پوری طرح سے امپاور ہوگی، وہ جیسے چاہیں گے اس معاملے کو ڈیل کریں گے۔ جی لاسٹ کویسچن جی پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے کہ جو آزاد کشمیر میں 7 سیٹوں پر ابھی تک الیکشن نہیں ہوا، تو جو نئی گورنمنٹ بنے گی اس کی کوئی قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کی قانونی پوزیشن وہی ہوگی جو سینٹ کی قانونی پوزیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ سینٹ الیکشن نہیں ہو سکا تھا، جو تقریباً سال بعد ہوا، تو پیپلز پارٹی نے وہاں پہ چیئرمین، وائس چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین الیکٹ کروائے کہ نہیں کروائے؟ سینٹ کام کرتا رہا ہے نا۔ تو اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹل اسٹرینتھ سے میجورٹی میں جب مارز وجود میں آ جائے تو دین جو ہے وہ اس کا پورا جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی یہ ٹوٹل 53 کا ہاؤس بنتا ہے، اور 53 کے ہاؤس میں اگر پرائم منسٹر، اسپیکر جو ہے وہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں تو ان کا الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور اس کے پریسیڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ 10-10، 15-15 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیتھ کی وجہ سے ضمنی میں چلی جاتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی الیکشن کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لوگوں نے ڈبل سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا ہوتا ہے، تو کبھی بھی اسمبلی جو ہے وہ اپنے پورے نمبر سے جو ہے وہ مارز وجود میں نہیں آتی۔
10-15 सीटों का होता है हर मरतबाई कौमी असम्बली में, हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि वो लोग जो है वो डबल इलेक्शन लड़ा होता है या ज़िमनी इलेक्शन में हल्के चले जाते हैं। तो इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है। जी इसमें आज जो है वो हमारी जो है वो इस मजलिस में या इस मीटिंग में जो है वो अमीर मुकाम साहब जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि उनका मौजूद होना यहाँ पे लाजम था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, ज़्यादा नासाज नहीं है, तो वो फिर इसलिए जो है वो तशरीफ़ नहीं ला सके। लेकिन उन्होंने एक मिनट लेकिन उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि उनकी तरफ से जो है वो साजिद इकबाल साहब को जो है वो वेलकम भी और उनको मुबारकबाद भी कही जाए।